أما بعد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. یہ حدیث اس کتاب کے 21 نمبر کی ہے۔ باب صفت الصلاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس باب کے تحت اس دوسری حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، جس کے راوی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، مشہور و معروف صحابی رسول اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہو کان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا قام الى الصلاة، اذا مانے جب، قام مانے کھڑا ہونا، اذا الى الصلاة یعنی نماز کے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قال، تو آپ کہتے، کیا کہتے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پوری قرآن مجید کی آیت آپ کو یہ سورۃ الانعام کے اندر ملیں گی۔ سورۃ الانعام میں یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی الی آخر الآیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ قرآن کی چند آیتیں پڑھتے تھے، میں پڑھ رہا ہوں: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کی 3 آیتیں کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ انی وجہت وجہیہ سے پڑھتے تھے، وجہت وجہیہ سے من المسلمین تک 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام کی یہ آیتیں ہیں، اور آیت کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، سورہ انعام کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ 100 162 162 ہے، 163 ہے۔ یہ دونوں آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ سورۃ الانعام ہی کی ہیں، 7ویں پارے کی آیت ہے جو دوسرے مقام پر ذکر کی گئی۔ یہ 8ویں پارے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا والی آیت کریمہ سورہ انعام ہی کی ہے، اور یہاں پر جو باتیں ذکر کی گئی وہ بھی سورہ انعام ہی کی ہیں۔ تو کل ملا کر کے 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جی، تو پہلی جو وجہت وجہیہ ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے، اور ان صلاتی و نسکی سے من المسلمین تک جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 غالباً۔ تو یہ دونوں آیتوں، تینوں آیتوں کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد یعنی یہ تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی اور ایک دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انت الملک، اللہم مانے اے اللہ، انت الملک، تو ہی بادشاہ ہے، لا، ملک مانے بادشاہ، تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لا الہ، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، الا اللہ، الا مانے مگر، انت مانے تو، یعنی تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، انت ربی،
انت مانے تو، ربی مانے میرا رب، تو ہی میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، الی آخرہ، الی آخرہ، یہاں تک مطلب یہاں پر پوری تفصیل نہیں ذکر کی گئی ہے، تو اس کے بعد آگے کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی سن لیجئے۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، یہاں تک تو حدیث کے اندر موجود ہے۔ مزید کیا ہے؟ ظلمت نفسی واعترفت ذنبی، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، تو لہذا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، انہو لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما، لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اور اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور اللہ مجھے برے اخلاق سے دور فرما دے، لا يصرف عنی سیئہا، اور مجھے برے اور برے اخلاق تو برے اخلاق سے مجھے دور کرنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، والخیر کلہ فی یدیک، اور پوری کی پوری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تمام طرح کا خیر صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، والخیر کلہ فی یدیک، والشر لیس الیک، انا بک و الیک تبارک و تعالی، اور شر تیری طرف نہیں ہے، شر کی نسبت ہم تیری طرف نہیں کرتے، انا بک و الیک تبارکت و تعالیت، اور میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، بلند و بالا عظمت بیان کرتا ہوں، تو بابرکت ہے، تو عظیم ہے، استغفرک و اتوب الیک، اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو، لہو سے مراد امام مسلم، امام مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان ذالک، یہ جو پوری دعا بتائی گئی ہے وجہت وجہیہ سے اخیر تک جہاں تک میں نے پڑھی، یہ پوری دعا کہتے ہیں فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کا مختصر سا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب دیکھیے باب سے تعلق کیا ہے، باب چونکہ قائم یہ کیا گیا کہ نماز کا کیا تھا نبی کریم سکتی ہے، ایک رکعت والی بھی ہو سکتی ہے، دو والی ہو سکتی، تین والی ہو سکتی، چار والی ہو سکتی، اکیلے بھی ہو سکتی، جماعت کے ساتھ، یعنی نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا، وہ حدیث کی روشنی میں ہمیں جاننا ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر ذکر کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بتانا چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے، کل کی حدیث میں آیا تھا پوری تفصیل کے ساتھ ابو حمید الساعدی کی کہ اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے پھر کیا کرتے، یہاں پر اس کی اب وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے کہہ کر کے پھر کیا سیدھے رکوع میں چلے جاتے تھے؟ نہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا جاتا، اس کے بعد اللہ کے نبی ثنا پڑھتے تھے، اور ثنا میں مختلف الفاظ ہیں، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم، وہ فرض نماز میں، لیکن اللہ کے نبی کی یہاں پر جو دعا بتائی جا رہی کہ جب آپ کھڑے ہوتے اور اس کے بعد ثنا پڑھتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، قرآن کی یہ تین آیتیں پڑھتے تھے، قرآن کی یہ تین آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کب؟
کب پڑھتے تھے؟ جب آپ قیام اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی شروعات کرتے تھے، پہلی رکعت آپ کی ہوتی، اسی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ کے بعد، سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تین آیتیں پڑھتے، اس کے بعد اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، اس کے بعد میں نے پوری دعا آپ کو پڑھ کر کے بتائی۔ یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا اس حدیث رسول سے، اس لیے اس صفت الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، آپ نماز میں کیا پڑھتے تھے، کب کیا پڑھتے تھے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس حدیث کو امام مسلم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل، کہ یہ رات کی نماز میں تھا، تو وضاحت کر دی کہ کوئی صبح فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں شروع کر دے امام بن کر کے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پوری تین آیتیں پڑھیں، اس کے بعد یہ لمبی دعا پڑھنے لگے، پتہ چلا کہ امام صاحب بھول گئے ہیں کیا، سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ رہے، ابھی تک شروع نہیں کر رہے، ہماری کئی بار جو ہے ثنا ہو گئی ہے نا، لوگ کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی رات میں قیام اللیل میں پڑھتے تھے، جب تہجد کی نماز شروع کرتے، پہلی رکعت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ کے بعد، غور سے سنیے، تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی شروعات کرتے جی۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ مسئلے نکالیے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریم کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، مگر کون سی نماز میں؟ نفل نماز۔ فرض نماز میں تو وہی کرنا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس سے ہٹ کر نہ زیادتی نہ کمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا فرض نماز میں اتنا ہی کرنا ہے۔ نفل نماز میں تکبیر تحریمہ اور سورۃ الفاتحہ، تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ دوسرا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی دعا کرتے تھے، آپ فرض نماز میں نہیں پڑھتے تھے یہ جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعاؤں کا اہتمام نفل نمازوں میں کرتے تھے یا قیام اللیل میں کرتے تھے، یہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا۔ تیسرا مسئلہ کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ اللہ کے نبی یہ جو پڑھتے تھے نا، تو صرف یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کرنے کا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں قیام اللیل کو، رات کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز ہے وہ آپ کے لیے نافلہ ہے، لیکن یہ شروع میں تھی، بعد میں واجب ہو گئی آپ کے اوپر، ضروری، ایک بار زندگی میں اللہ کے نبی کوئی کام کر لیتے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے واجب ہو جاتا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قیام اللیل کو، رات کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے اس حدیث سے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں قیام اللیل میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخری پہر میں جو دعا کی جاتی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر ہوتا ہے، اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یقینی طور پر، اس لیے ہمیں قیام اللیل کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں جی۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 22، 22 نمبر حدیث بھی باب صفت الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور کیفیت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر للصلاة سكت هنيهة هنيهة. قيل قبل أن يقرأ قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق علیہ. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب کی 22 نمبر حدیث ہے۔ صفت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث کو بھی ذکر کیا ہے امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، کیفیت کیا تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرا دیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے، للصلاتی نماز کے لیے تکبیر کہنے کا مطلب ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جب اللہ کے نبی کہتے، سکت ہنیہتن، ہنیہتن تھوڑی دیر، ہنیہا کہتے ہیں تھوڑی دیر، کچھ دیر خاموش ہو جاتے، سکتا مانے خاموش ہونا، اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کچھ دیر ٹھہر جاتے، ہنیہتن کچھ دیر رک جاتے، سکتہ طاری ہو جاتا، کچھ بھی نہیں آواز آتی، قبل ان یقرأ، قبل اس کے کہ آپ قرأت کریں، قبل اس کے کہ آپ قرأت کریں یعنی سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت کی قرأت کرنے اس سے پہلے اللہ کے نبی کچھ دیر ٹھہر جاتے۔ فَسَأَلْتُهُ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد سے سورہ فاتحہ کے بیچ کچھ دیر آپ ویٹ کرتے ہیں، کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو آپ کرتے کیا وہاں پہ؟ فقال، صحابی رسول نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اقولو، میں کہتا ہوں، یعنی کہتا ہوں یعنی یہ میں پڑھتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان باعد دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طریقے سے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کر رکھی ہے۔ مشرق اور مغرب جانتے ہیں دو الگ الگ سمت ہیں، وہ جو کبھی ٹکرانے والے نہیں، کبھی جمع اور اکٹھا نہیں ہو سکتے، ان کی دوری کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اتنی جامع دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے ہی دوری کر دے جس طریقے سے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری کر دی ہے۔ اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ میری خطاؤں سے مجھے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طریقے سے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، دنس یعنی گندگیوں کو دور کیا جاتا ہے، گندگیوں سے صاف کیا جاتا ہے، سفید کپڑے کو جس طریقے سے گندگیوں سے صاف کر کے الگ کیا جاتا ہے، ایسے ہی مجھے بھی تو میرے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایا، اے اللہ مجھے دھو دے، میرے خطاؤں کو، میری غلطیوں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، ماں کہتے ہیں پانی کو، ثلج کہتے ہیں برف کو، اور برد مانے اولے، برف اولوں اور پانی سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو پڑھا، سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا جو معصور ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ فرض نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں یہ دعائے ثنا پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دعا اور ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسی مناسبت ہو، آپ کو جیسا وقت رہے، دونوں میں سے کوئی بھی فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اللہم باعد یا سبحانک اللہم۔ اس سے پہلی حدیث نمبر 21 میں جو دعا گزری ہیں وہ رات کی دعاؤں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز میں ہی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ دعائے ثنا خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے، کیونکہ سکتہ ہوئی نہیں حد تک اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہے، تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دعائے ثنا کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ دھیمے اور دل میں پڑھا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا
کہ قرأت کا لفظ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور کسی بھی سورت کی انتہا آخری آیت ہوتی ہے رکوع سے پہلے، اس کے اوپر قرأت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی قرأت اسی کو کہا جاتا ہے، قرأت اسی کو کہا جاتا ہے جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو، اور جتنی صورتیں جتنی آیتیں پڑھی جائیں اس آیت کا آخری لفظ قرأت کی حد میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، فَسَأَلْتُهُ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا، تو پوچھ لینا چاہیے۔ سوال کرنا بھی علم ہے، ایک سوال کرنا بھی کیا ہے؟ علم ہے، لہذا سوال کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ جس چیز کے تعلق سے ڈاؤٹ ہو، مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس تعلق سے ہمیں سوال کر لینا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، اور کئی حدیثوں کے روایت کرنے والے راوی بھی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس درمیان تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے آپ خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں، کیا پڑھتے ہیں آخر؟ تو آپ نے بتایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دعائیں ثنا کے اندر جو جو معصور دعائیں ہیں فرض نماز میں، انہیں پڑھنا مسنون ہے، یہ دعا بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جو ذکر کی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ ان دعاؤں سے ہماری نماز کا آغاز ہو۔ یہ ثنا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، ان کو دعائیں ثنا کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس عظیم دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ بہت جامع دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی کہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ مشرق کہتے ہیں جس طرف سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے آپ جانتے ہیں نا، کتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے جو آج تک کبھی نہیں ملا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کا اثر جو ہے گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر کہا گیا کہ مجھے دھو دے، میرے خطاؤں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، پانی، اولوں اور برف سے، ٹھنڈی چیزوں سے دھونے، کیونکہ گناہوں کی تاثیر کیا ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کو چوری کرتے ہوئے، چوری کرنے والا آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا دعا میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برف، اولوں اور پانی سے دھو دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہوں کی تاثیر صرف اور صرف ان ٹھنڈی چیزوں سے ہی ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب ایک راوی جن کا نام ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں مختصر خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے یا لکھ لیجئے۔ ان کی کنیت ابو الحسن ہے، اور ابو تراب ان کا لقب ہے۔ ابو الحسن ان کی کنیت، ان کے بڑے بیٹے حسن تھے، اور تراب، ابو تراب ان کا لقب ہے۔ نمبر دو، ان کی ولادت کب ہوئی؟ تو 17 مارچ 599، 17 مارچ 599 میں ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ یعنی حجاز کے اندر۔ اور وفات کب ہوئی؟ وفات 40 ہجری، 21 رمضان 40 ہجری مطابق، 27 جنوری 661 عیسوی، 661 661 661 میں کوفہ کے اندر، عراق میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام جانتے ہیں، ابو طالب بن عبد المطلب تھا۔ چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے ہم ان کو نہ تو رضی اللہ کہیں گے، نہ تو کچھ، نہ رحمت کی دعا کریں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اسی طریقے سے سگے بھائیوں میں حضرت علی کے طالب بن ابو طالب تھے،
اور عقیل بن ابو طالب تھے، جعفر بن ابو طالب تھے، یہ تین بڑے تین ان کے بھائی تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کی بیویوں کا جہاں تک تذکرہ ہے تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں، ان کی بیوی، اللہ کے نبی کی سب سے آخری بیٹی۔ اسی طریقے سے خولہ بنت جعفر بھی تھیں، اور اسی طریقے سے امامہ بنت ابو العاص بھی تھیں، اور اسی طریقے سے ان کے بیٹوں میں جن کا نام آتا ہے وہ حسن ابن علی، اسی سے ان کی کنیت ابو الحسن ہے، اور حسین بن علی جن کے نام پر لوگ ماتم کرتے ہیں، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبید اللہ بن علی، ابو بکر بن علی، یہ سب، محمد بن حنفیہ، عمر بن علی، محمد بن ابی بکر، یہ سارے نام حضرت علی کے بیٹوں میں آتے ہیں۔ اور بیٹیوں میں ان کے زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، رملہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، یہ ساری بیٹیوں کے ان کے نام ہیں۔ تاریخ اسلام میں ان کا وہ مقام ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے، اور تمام جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، اور ان کی بہت ساری احادیث کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں ہمیں اور آپ کو ملیں گی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔